الحمدللہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین و رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا بابرکت مہینہ ربیع الاول جیسے ہی شروع ہوگا، پوری دنیا کے اندر تمام مکاتب فکر کے لوگ اپنے اپنے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کریں گے۔ محافل میلاد بھی ہوں گی، اسی طریقے سے سیرت النبی کانفرنسز بھی ہوں گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو جو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی صلاحیتیں عطا فرمائی تھی، ان کی ڈسکشن تمام مکاتب فکر کے لوگ، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع اپنے اپنے انداز میں کرتے ہیں۔ اور میرا یہ دعویٰ ہے، آج سے نہیں ہے، پچھلے 5-6 سال سے، کہ اس بات پر تو اجماع امت ہو چکا ہے الحمدللہ کہ ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر پوری امت کرتی ہے، اور اجماع حجت ہے۔ المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 399 نمبر حدیث ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہونے دے گا۔ جب امت اجماع کر لے گی تو اس میں وہ گروہ بھی شامل ہو جائے گا جو طائفہ منصورہ ہے۔ وہ تو ہر ایک کلیم کرتے ہیں کہ ہم ہی طائفہ منصورہ ہے، جنت میں جانے والا گروہ۔ البتہ جب سب کے سب ایک کام کے اوپر ایگری ہوں گے کہ ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہو، تو اس پہ تو اجماع امت ہو چکا ہے، اور اجماع کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے الحمدللہ۔ آج کی گفتگو بھی میری انشاءاللہ فی البدی گفتگو ہوگی کوسچن آنسر سیشن میں، تاکہ اس کا حسن برقرار رہے۔ اس لیے میں کریٹیکل احادیث کے نمبرز جو یاد ہوں گے بتا دوں گا، جو نہیں یاد ہوں گے نہیں بتاؤں گا۔ البتہ جو ان میں بہت اسپیسیفکلی کریٹیکل ہوں گی اور جو امپورٹنٹ چیزیں ہوں گی، ریفرنسز، وہ انشاءاللہ بعد میں ہمارے فرحان بھائی JPG کی شکل میں HD ریکارڈنگ کے اندر لگا دیں گے، تاکہ ڈھونڈنے میں آسانی ہو۔ ویسے بھی جتنی میں حدیث بیان کرتا ہوں، آپ اسلام 360 میں جا کے اس میں جو کی ورڈز میں نے بولے ہوتے ہیں وہ لکھیں تو آٹومیٹکلی وہ احادیث کھل جاتی ہیں، کوئی اتنا ایشو نہیں ہے۔ اس حوالے سے کم از کم 50 کوسچنز ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ جمع کیے گئے ہیں۔ پوری دنیا سے ہم نے فیڈ بیک لیا ہے پچھلے 2-3 ہفتوں کے اندر، تاکہ یہ مجلس کا انعقاد ہو سکے۔ اور چونکہ میرا بھی بیک گراؤنڈ آپ کو پتہ ہے کہ بریلوی مکتبہ فکر سے ہے، اس لیے مجھے کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوئی ان چیزوں کو ارینج کرنے میں۔ بل ہم نے ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ سوالات جمع کیے ہیں، ان کا جواب میں فی البدی دوں گا تاکہ میرے دل کا درد لوگوں کے سامنے ہے۔ اگر پری پلانڈ گفتگو ہو تو اس میں بعض اوقات انسان جو ہے وہ سچائی پہ مبنی چیزیں سکپ کر جاتا ہے، آٹومیٹکلی ایک چیز ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے الحمدللہ غلام محی الدین بھائی لاہور سے تشریف لائے ہوئے ہیں، یہ انشاءاللہ 1-to-1 کوسچن کریں گے مجھ سے، اور ان کے ساتھ ہمارے یوسف بھائی بھی لاہور سے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہاں پہ آپ کو گرین پگڑیوں والے بھی نظر آ رہے ہیں، لال رومال والے بھی نظر آ رہے ہیں، بلیک اور وائٹ پگڑی بھی۔ یہ ایسی محفل میلاد تو شاید انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں کسی نے ہی دیکھی ہو کہ یہ تمام کے تمام لوگ ایک جگہ پر جمع ہوں اس حوالے سے کہ وہ کتاب و سنت کی بات کو سنیں الحمدللہ۔ میرے بھائیو، آپ میں سے اکثر لوگ میرے ماضی سے واقف ہیں کہ میں اپنی پیدائش 4 اکتوبر 1977 سے لے کر آلموسٹ 2007 کے اینڈ تک 30-31 سال تک بریلوی رہا، اور اس میں یعنی 10 سال تک سبز پگڑی باندھتا رہا ہوں، 1990 سے لے کر 2000 تک۔ اور آج میں نے 18 سال کے بعد دوبارہ سے گرین پگڑی جو ہے وہ پہنی ہے۔ اس کے بعد میرا 2008 میں کچھ عرصہ جو ہے وہ دیوبند کے ساتھ گزرا، پھر اہل حدیث کے ساتھ بھی، اہل تشیع کو بھی سٹڈی کیا میں نے، یعنی تمام مکاتب فکر کو سٹڈی کیا۔ الحمدللہ آج بھی میں تمام مکاتب فکر کو مسلمان سمجھتا ہوں، سوائے 2 فرقوں کے۔ ایک اہل سنت کا آف شوٹ ہے قادیانی، جو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان میں پایا جاتا ہے، اور ایک اہل تشیع کا آف شوٹ ہے نصیریہ، جو مولا علی علیہ السلام کے لیے الوہیت کلیم کرتے ہیں، ان کو خدا کا درجہ دیتے ہیں۔ شام کے اندر ایک فرقہ پایا جاتا ہے، اور یہ 2 مکاتب فکر ایسے ہیں کہ جن کی خود ان کے جو روٹ مکاتب فکر ہیں انہوں نے تکفیر کی ہوئی ہے۔ اہل سنت نے قادیانیوں کی ہوئی ہے تکفیر، اور اہل تشیع نے نصیریہ کی۔ ان دونوں کے علاوہ میں تمام مکاتب فکر سے اختلاف کے باوجود انہیں مسلمان سمجھتا ہوں۔
اور علمی طریقے سے ان کی غلطی ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور یہی ایک مسلمان کا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے۔ میں سب کے پیچھے نہ صرف نمازیں پڑھنے کا قائل ہوں بلکہ پریکٹیکلی پڑھتا بھی ہوں الحمدللہ۔ کیوں پڑھتا ہوں؟ کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ یعنی نہ ہم سو کالڈ وہابی ہیں، کوئی علمی بات کر دے اسے کہتے ہیں یہ وہابی ہو گیا، اور نہ ہم بابی ہیں۔ یہ بابی کی ٹرم میں نے ڈیوائز کی ہے وہابی کے مقابلے پر، کہ بابوں کے ماننے والے، بابوں کا جھوٹا دفاع کرنے والے، بلکہ ہم علمی کتابی مسلم ہیں۔ اور یہ علمی کتابی کی ٹرم بھی میں نے قرآن حکیم سے لی ہے، سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 4 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ارشاد فرمائیے کہ اگر تم قرآن کو نہیں مانتے ہو تو ایتونی بکتاب من قبل ھذا، اس کتاب سے پہلے اگر کوئی تمہارے پاس کتاب ہو اللہ کی وہ لے آؤ، او اثارۃ من علم، یا علم کے آثار ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو انبیاء کے علم کے آثار ہوں یا ان کی کتابیں ہوں، وہ لے کر ان سے مجھ سے بات کرو۔ یعنی کتابوں کو مانو، بابوں کو نہیں، اور صرف ان بابوں کو مانو جو کتابوں کو مانتے ہیں، کیونکہ بابوں کو مانا اس لیے جاتا ہے کہ وہ کتابوں کے فالوور ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بابے کتابوں کو ماننا چھوڑ دیں، الٹا کتابوں کے دشمن بن جائیں اور یہ کہنا شروع کر دیں کہ کتابوں سننا ڈائریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے، تو ایسے بابوں کی تو بابیت لے لینی چاہیے۔ تو نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ اس میں آیا نا ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم، کتاب بھی آیا علم بھی آیا۔ میرے بھائیو الحمدللہ میں اکثر یہ اعلان کرتا رہا ہوں، اب بڑے عرصے سے میں اس کو سکپ کر دیا تھا، لوگ تنگ نہ ہو جائیں، لیکن آج کی چونکہ محفل میلاد کا تقاضا ہے کہ میں یہ چیز بتاؤں کہ الحمدللہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی، میں اپنی ذات کی خاطر دین سے 1 روپیہ کمانے کو بھی حرام سمجھتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کر اور 4 بلکہ 5 تکبیریں پڑھ کر ہمیشہ کے لیے دفنا دیا ہے، کیونکہ جو شخص فرقہ واریت میں پڑ جائے وہ کبھی بھی آپ کو سچ بات نہیں بتائے گا، اسے فوراً فکر لگ جائے گی کہ اگر میں نے مسجد کے پلیٹ فارم سے سچائی کی بات کی تو میرے مسجد کی کمیٹی مجھے فارغ نہ کر دے، تو پھر میرے بال بچوں کا کیا بنے گا؟ اس لیے وہ سچائی کی بات نہیں بتا سکے گا، الا ماشاء اللہ کوئی لاکھوں میں ایک ہو، ایکسیپشنز آر آلویز دیئر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس دن سے پہلے کہ ہماری روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت، بقیع غرقد میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے، آمین۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں سورس آف انکم دین کو بنانے کو حرام سمجھتا ہوں، سبسسٹنس لیول پہ میں جائز سمجھتا ہوں، اس پہ میرے کلپس موجود ہیں، لیکن آج کے دور میں اس فتنے کی وجہ سے شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ 2 ہی بڑے فتنے ہیں نا جی، مال کا فتنہ اور عورت کا فتنہ۔ تو ان 2 فتنوں پر جو بھی سپیکر قابو پا لے تو اس کی جو دعوت حق ہے وہ لوگوں تک پہنچتی ہے اور اس کو لاس بھی نہیں پہنچایا جا سکتا، اور جو ان دونوں میں سے کسی ایک چیز میں پڑ گیا اس کا بیڑا غرق ہے۔ اب مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، بڑے بڑے انٹرنیشنل سپیکرز جو ہیں وہ یا عورتوں کے فتنے میں پڑے ہوئے ہیں یا مال کے فتنے میں۔ اب میں نام لوں گا تو پھر لوگوں کی دل آزاری ہوگی، بہرحال ہم اس معاملے کو چھوڑتے ہیں، آپ خود ہی جج کریں کہ کون سچ بات کر رہا ہے۔ آج کی یہ محفل میلاد کریٹیکل ہے اور سینسٹیو ایشو اس میں ڈسکس ہونے ہیں، لیکن یہ اسپیسیفکلی صرف 12 ربیع الاول اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریلیٹڈ ہوگی، اس لیے باقی جو یعنی ضمنی کوسچنز ہیں وہ میں ایڈریس نہیں کروں گا۔ اس حوالے سے میں شروع میں 3 اپنے لیکچرز کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ ایک ہے مسئلہ نمبر 63، ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وصیتیں۔ دوسرا ہے مسئلہ نمبر 163، وفات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق صحیح عقیدہ۔ اور تیسرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 5، حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق صحیح عقیدہ۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔
صلو علی الحبیب اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی جناب، اللہ کا نام لے کر شروع کریں جی۔ ہمارے غلام محی الدین بھائی انشاءاللہ 1-to-1 کوسچنز کا سلسلہ مجھ سے شروع کریں گے، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ریلیٹڈ انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بھائی، آج کی محفل میلاد میں ماشاءاللہ آپ نے سنی شیعہ اتحاد کا عملی مظاہرہ کیا ہے، الحمدللہ۔ گرین امامہ اور کالے کپڑے، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ ہاں جی، خاص وجہ ہے جو اسی لیے تو کیا ہے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، یعنی کامن ٹرمز کے اوپر اکٹھے ہوں۔ تو ہم نے الحمدللہ سنی اور شیعہ یعنی اتحاد کا پریکٹیکل مظاہرہ کیا ہے اللہ کے فضل سے۔ گرین پگڑی اس لیے باندھی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 کے سٹارٹ ہی میں نے جب دعوت اسلامی والوں نے اناؤنسمنٹ کی کہ گرین پگڑی سے ہمارے کاپی رائٹس ختم ہو گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ تمام کلرز کی آپ پگڑیاں باندھ سکتے ہیں، جو ہم اتنے عرصے سے کہہ رہے تھے کہ یہ ایک نشانی نہ بنائے ایک فرقے کی، ایک جماعت کی۔ تو اس پہ میرا کلپ الحمدللہ لاکھوں لوگوں نے دیکھا، بلکہ الیاس قادری صاحب کی اناؤنسمنٹ کا کلپ جتنے لوگوں نے دیکھا ہے نا یوٹیوب پہ، تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب، اس سے ڈبل سے بھی زیادہ ہمارا کلپ دیکھا گیا، آلموسٹ 3.25 لاکھ کے قریب لوگوں نے۔ دعوت اسلامی کو تبدیلی مبارک، انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو وہ کلپ کھل جائے گا۔ تو اس میں نے کہا تھا کہ گرین پگڑی بھی جائز، کوئی حرج نہیں اس کے اندر۔ تو پھر لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا، جی آپ دعویٰ تو کرتے ہیں تو آپ پریکٹیکلی باندھ کے بھی بتائیں، یعنی لاہور دا کرایہ بھی دیو نا، صرف راہ نہ دسو۔ تو میں نے کہا جی کہ انشاءاللہ باندھیں گے، خصوصاً ہمارے جو معظم بھائی ہیں جہلم کے، وہ آج کل سعودیہ میں ہیں، تو انہوں نے بڑی دفعہ مجھے ایمفیسائز کیا پرسنلی کہ جی گرین پگڑی پہ علی بھائی ایک لیکچر ہونا چاہیے باندھ کے۔ تو الحمدللہ آج ان کی بھی خواہش پوری ہوگی اور بھائیوں کی بھی۔ ہمیں کوئی حرج نہیں ہے، ہم نے کوئی کسی فرقے کو پریزنٹ تو نہیں کرنا، چونکہ کاپی رائٹس اب ختم ہو گئے ہیں، اب یہ ایک فرقے اور جماعت کی نشانی نہیں رہا، اس لیے ہمیں بھی باندھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی آر نہیں ہے۔ ویسے میں گرین پگڑی باندھتا رہا ہوں 1990 سے لے کر 1990 سے 2000 تک میں دعوت اسلامی میں رہا ہوں۔ انجینئرنگ یونیورسٹی کے بھی 5 سال میرے، 1995 سے 2000 تک جب میں میکینیکل انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ تھا، تو اس وقت بھی ہم گرین پگڑی باندھتے تھے۔ پھر یہ 18 سال کا گیپ آیا، تو آج الحمدللہ 28 اکتوبر 2018 کو دوبارہ سے گرین پگڑی باندھی ہے الحمدللہ۔ تو کوئی فرق نہیں پڑ گیا۔ میں تو کہتا ہوں جناب کتنے مزے کی بات ہے کہ ایک بندہ گرین پگڑی پہن کے اور بریلویوں کی مسجد میں سنت کے مطابق رفع الیدین سے نماز پڑھ رہا ہوں، تو کیا خاموش تبلیغ ہوگی۔ لوگ پوچھیں گے تو صحیح نا، سر تسی کون ہو؟ اور اس سے بڑا مزہ آئے گا کہ آپ لال رومال والوں کی نماز مسجد میں جا کے پڑھیں گرین پگڑی میں رفع الیدین کے ساتھ، ٹھیک ہے جی؟ پھر تو اس سے بھی زیادہ مزیدار بات ہو جائے گی۔ تو مزے ہی مزے ہیں، فرقوں سے نکلیں تو مزے ہی مزے۔ کیوں؟ کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ نہ ہم سو کالڈ وہابی ہیں جو یعنی علمی بات کریں اسے وہابی کی گالی دیتے ہیں، اور نہ ہم بابی ہیں، یہ میں نے ٹرم ڈیوائز کی، بابی، بابوں کے ماننے والے، بابوں کا جھوٹا دفاع کرنے والے۔ ہم علمی کتابی ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر بابے نہیں چھوڑے، کتابیں چھوڑی ہیں، کتاب اللہ اور سنت، یا کتاب اللہ اور اہل بیت جو صحیح مسلم میں آیا۔ اہل بیت کا احترام کرنا، کتاب اللہ کو پکڑنا الحمدللہ۔ اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، میرا چونکہ سارا بلٹ اپ بریلوی مکتبہ فکر میں ہوا، یعنی یہ آلموسٹ 1994 کے اراؤنڈ اباؤٹ کی بات ہے۔ ہمارے جہلم شہر میں بریلوی اکثریت میں، تو بریلویوں کے جتنے جلوس ہیں نا، وہ جس چوک میں جمع ہوتے ہیں نا، اور وہاں پہ مرکزی پروگرام ہوتا ہے، اس چوک کا نام ہے اہل حدیث چوک۔ چوک اہل حدیث ہے اور وہاں میلاد کا مرکزی پروگرام ہوتا ہے۔ تو 1994 میں ایک قرارداد بریلوی علماء کی طرف سے سامنے آئی کہ چونکہ ہم یہاں پہ میلاد کرتے ہیں، ہم اکثریت میں ہیں، ہماری مسجدیں زیادہ ہیں، ہماری آبادی زیادہ ہے، تو اس اہل حدیث چوک کا نام جو ہے نا میلاد چوک ڈکلیئر کرنا چاہیے۔ تو یہ قرارداد جب سامنے آئی نا، تو جو سپریم سنی علماء کونسل کے چیئرمین اور صدر تھے نا،
عبداللطیف قادری صاحب فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، ان کو نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے۔ یعنی میرے استادوں میں سے ایک استاد ہیں، جینٹل مین تھے، سچائی قبول کرنے والے تھے، گجرات شہر سے بیسیکلی ان کا تعلق تھا، اور یہ پیر افضل قادری صاحب جو ہے نا وہ ان کے ریلیٹیوز میں سے ہیں، براڑیاں والے جو ہیں۔ تو انہوں نے اس کی مخالفت کی، انہوں نے کہا جناب اس چوک کا نام اہل حدیث چوک ہی ہونا چاہیے، میلاد چوک نہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا جناب کیوں؟ انہوں نے کہا کہ میلاد چوک تو دنیا میں ہزاروں ہیں جہاں پہ میلاد ہو رہے ہیں، اہل حدیث چوک تو ایک ہی ہے جہاں پہ میلاد بھی ہو رہا ہے۔ تو سر یہ گرین پگڑیوں والے تو ہزاروں لوگ ہیں جو کتاب و سنت کی بات اپنے زوم میں کر رہے ہوں گے، جو کچھ ان کے اپنے بزرگوں نے سکھایا، لیکن یہ والی گرین پگڑی تو وہ ظاہر ہے کہ ایسے بندے کی ہے نا کہ جو فرقوں سے ہٹ کے سچی بات لوگوں تک پہنچا رہا ہوگا، الحمدللہ۔ تو اس لیے میں نے یعنی گرین پگڑی باندھی اس محفل میلاد کے اندر۔ چلیں اس پگڑی کی وجہ سے کوئی بات کنوے ہو جاتی کسی تک تو وہ بات یعنی قبول کر لے، سچائی کو قبول کرے۔ باقی گرین لباس جو ہے نا جی یہ تو جنتیوں کا لباس ہے، اللہ کا فیورٹ کلر بھی ہے۔ یہ آج سے نہیں میں کہہ رہا کہ میں نے پہن لیے، میں شروع سے کہہ رہا ہوں یعنی گرینری جو ہے وہ اللہ نے گرین کلر میں رکھی ہے نا، جتنے درخت ہیں وہ گرین ہے سر، وہ بلیک اور بلیو تو نہیں ہے نا، گرین کلر ہی ہے۔ اور سورہ الدہر کے اندر ایک آیت آتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، 31، عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق، جنتیوں پر لباس ہوگا باریک سبز بھی اور موٹا سبز بھی، یعنی وہ شلواریں جو ہیں وہ موٹی ہوں گی، جس طرح ہمارے بھی ملبل کے کرتے باریک ہوتے ہیں اور شلوار کیٹی کی، تو جنت میں اللہ تعالیٰ ہمارے کرتے جو ہیں نا ان کے موٹے یعنی وہ باریک ریشم کے ہوں گے، سبز کلر، اور ان کی جو تہمد یا شلواریں جو ہیں وہ موٹی ہوں گی، یعنی وہ پردے کے لیے۔ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور اللہ تعالیٰ انہیں کنگن پہنائے گا چاندی کے، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان کا رب ان کو پاکیزہ شراب بھی پلائے گا، یعنی ایسی شراب جس کو پی کے نشہ نہ آئے، یعنی یہ جنتیوں کا لباس ہے جی، گرین لباس۔ باقی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یعنی گرین لباس نہ صرف پسند فرمایا بلکہ فزیکلی پہنا۔ اس حوالے سے سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، سنن نسائی میں حدیث ہے، 3 مین سٹریم کی کتابوں میں جو یہاں پہ پڑھی ہوئی ہیں اور پڑھی ہوئی بھی ہیں، اور یہ حدیث مشکات میں بھی آپ کو مل جائے گی، کتاب اللباس چیپٹر کے اندر۔ صحابی کہتے ہیں ابی رمثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ آپ کے مبارک جسم کے اوپر 2 سبز چادریں تھیں، ایک تہمد اور ایک اوپر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمومی لباس بھی وہ احرام والا ہوتا تھا، کبھی کبھار آپ کرتا بھی پہنتے تھے تہمد کے ساتھ، ادروائز تہمد اور اوپر بھی ایک چادر۔ تو گرین تہمد اور گرین چادر، یہ 2 چادروں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، تو اس سے کم از کم گرین لباس ثابت ہو گیا۔ پگڑی بھی لباس کے اندر ہی یعنی کہ شامل ہے، تو اگر کوئی پگڑی پہن لے تو گرین کلر سے کوئی چڑ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی گرین لباس تو پہنا ہے۔ باقی رہا یہ کالا لباس، تو وہ میں اکثر حدیث بیان کرتا ہوں کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ایک کرتا نکالا گیا، سیدہ اسماء بنت ابی بکر نے ایک کرتا نبی علیہ السلام کا نکالا، کسروانی تیالسی کرتا، کالا جبہ تھا وہ، جس پہ ریشم کی گوٹ بھی لگی ہوئی تھی، یہاں پر بھی یہاں پر بھی، 4 انگلی تک صحیح مسلم میں اجازت ہے آپ ریشم کی گوٹ استعمال کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ تو اسما نے کہا کہ یہ نبی علیہ السلام پہنا کرتے تھے کسروانی تیالسی، کسروانی یعنی پرشین امپائر کا تیالسی کرتا، وہ کالا کرتا ہوتا تھا۔ جیسا کہ آج میں اگر آپ کو کہوں کہ سندھی اجرک، تو آپ کے ذہن میں کوئی گرین کلر کی اجرک نہیں آئے گی، نہ یلو کلر کی، بلکہ کیا آئے گی؟ ریڈ۔ اس طریقے سے اگر میں لال رومال کہوں تو ایک خاص رومال آپ کے ذہن میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو کسروانی تیالسی کرتا یعنی کالا کرتا۔ تو اسما کہتی ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام پہنا کرتے تھے، پھر عائشہ کے پاس آیا، عائشہ کی یہ بڑی بہن تھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہا، فوت ہو گئیں،
تو ان کی وفات کے دنوں میں انہوں نے یہ کرتا لے لیا، انہوں نے کہا یہ نبی علیہ السلام کا کرتا ہے، آپ اسے پہنا کرتے تھے اور ہم اس کا دھون مریضوں کو اور نظر شدہ لوگوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں، اس کا تبرک۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ اور پھر وہ کالی چادر والی تو حدیث مشہور ہے نا جی، کالی کملی کہتے ہیں جس کو، صحیح مسلم میں حدیث 6261 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، وہ پنجتن پاک والی حدیث، حدیث قصہ جو سنی اور شیعہ دونوں کے ہاں پائی جاتی ہے کہ نبی علیہ السلام، اما عائشہ ہی روایت کرتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حال میں اپنے گھر سے برآمد ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نقش والی اونٹ کے کجاووں کی شکل میں، ہنڈیا کی شکل کے نقش و نگار بنے تھے، کالی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ اتنے میں سیدنا حسن ابن علی آئے، آپ نے ان کو چادر کے نیچے لیا، پھر حسین ابن علی آئے، ان کو بھی لیا، پھر سیدہ فاطمہ آئی، ان کو بھی لیا، پھر مولا علی آئے، ان کو بھی لیا، پھر چادر میں پانچوں نیچے آئے، اور پھر آپ نے قرآن کی آیت تلاوت کی، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والو، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے تم سے ہر طرح کی ناپاکی دور کر کے تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ یہ منظر جو ہے ان پانچ کے علاوہ صرف اما عائشہ نے دیکھا ہے، اور اس حدیث کی راویہ بھی صحیح مسلم کی حدیث کی اما عائشہ ہیں سلام اللہ علیہا۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ نبی علیہ السلام کالی چادر بھی استعمال کرتے تھے، وہ کالی کملی والی نعت بھی بنائی ہوئی ہے نا، پھر وہ بعد میں کہتے ہیں یہ فلاں کا لباس ہے، فلاں کا، ہم نے تو وہ ریت ہی توڑ دی ہے جی، نہ کالا لباس شیعوں کا لباس ہے، نہ گرین پگڑی جو ہے وہ بریلویوں کی نشانی ہے، یہ سب کی سب چیزیں کتاب و سنت کے اندر موجود ہیں، اور اس میں کوئی حرج نہیں اگر کوئی پہنتا ہے تو الحمدللہ۔ آج میں نے پریکٹیکلی سنی شیعہ اتحاد کا مظاہرہ کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ کیونکہ نام ہے وہابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ یہ دیکھیں نا جی، لوگوں کو غصہ آتا ہے گالیاں نکالتے ہیں، ہمیں غصہ آتا ہے تو ہم شعر پڑھتے ہیں کہ جھوم کے کہہ دو نام ہے وہابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ چلیے بھائی، اس میں جو ہے نا ایک چھوٹا سا مغالطہ اکثر ہے کہ کالا لباس کیا جہنمیوں کا لباس ہے، یہ اکثر یہ بھی جھوٹ ہے جی، نبی علیہ السلام کا لباس ہے تو مغالطے ختم ہو گئے نا جی، قرآن و حدیث میں نہیں جی کہیں ایسی بات۔ چلیے بھائی، یہ بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کون کون سے کلر کی پگڑی پہننا ثابت ہے؟ کیا گرین کلر ثابت ہے پگڑی کے طور پر؟ گرین کا تو میں نے آپ کو بتا دیا نا، لباس تو ثابت ہے، جب لباس ثابت ہو گیا تو آپ پگڑی بھی پہن لیں، بے شک کوئی حرج نہیں، کیونکہ ہم جو کپڑے پہن رہے ہیں جن کلرز کے، کیا نبی علیہ السلام سے ثابت ہے؟ آپ علیہ السلام کا تو پسندیدہ کلر جو ہے یا گرین تھا، یا بلیک تھا، یا ریڈ تھا، یا سفید تھا۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے نا کہ سفید لباس اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت قبروں میں اور مسجدوں میں سب سے بہترین لباس ہے، اس لیے ہم اپنے مردوں کو سفید لباس میں دفناتے ہیں۔ اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے سرخ رنگ کا کرتا پہنا، اور مسلم کے تو الفاظ ہیں، وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے زیادہ خوبصورت شخص کوئی سرخ لباس کے اندر نہیں دیکھا، سرخ کرتا پہنا۔ تو یہ اصل تو موجود ہے سرخ کلر کی بھی، اسی سرخ کرتے کی وجہ سے اگر کوئی سرخ پگڑی باندھ لیتا ہے، سرخ رومال رکھ لیتا ہے تو ہم جائز کہتے ہیں اسے، ہم کہتے ہیں پگڑی باندھنا۔ دیکھیں دو الگ سنتیں، ایک ہے پگڑی باندھنا، پگڑی فی نفسی ایک الگ سے سنت ہے، اور اس کا کلر ہونا وہ الگ سے ایک سنت ہے۔ اگر کوئی ریڈ پگڑی باندھ لیتا ہے، بلو باندھ لیتا ہے، ٹھیک ہے، ہاں کلر پہ آئے گا تو دو رنگ جو ہیں وہ تواتر سے نقل ہوئے ہیں اہل سنت کی کتابوں میں، نمبر 1 بلیک کلر جو کثرت کے ساتھ ہے، اور دوسرا وائٹ۔ باقی جو لباس آپ نے نیچے پہن لیا وہ اوپر بھی پہن سکتے ہیں، کیونکہ ہم جو عام کپڑے بھی پہن رہے ہیں یہ کلر بھی تو حدیث سے ثابت نہیں ہے، جن کی ممانعت نہیں وہ ثابت ہے۔ زرد کلر کی آپ بے شک پگڑی باندھ لیں، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی داڑھی کو جب مادی لگاتے تھے تو پگڑی بھی اس سے رنگ لیتے تھے زرد کلر سے، تو وائٹ پگڑی پہ اگر زرد کلر ہو جائے تو وہ زرد ہی دکھے گی، آلموسٹ مکمل تو نہیں لیکن وہ تو یعنی جواز کی حد تک موجود ہے۔ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم کے اندر بے شمار احادیث ہیں بلیک پگڑی کے اوپر۔ ایون جو آپ کا آخری خطبہ ہے لشکر اسامہ والا، وہ بخاری میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے کالے کلر کی یعنی اوپر پٹی لپیٹی ہوئی تھی پگڑی، یہ آپ کا آخری خطبہ تھا، تو یہ بخاری میں اس میں بلیک پگڑی ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب داخل ہوئے تو بلیک پگڑی آپ نے پہنی ہوئی تھی۔ صحیح مسلم میں یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے جمعے کے خطبے میں بلیک پگڑی پہنے ہوئے دیکھا، جس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شملے بھی نکالے ہوئے تھے۔ یہ شملہ آگے بھی ہو سکتا ہے، ایک پیچھے بھی ہو سکتا ہے، دونوں آگے بھی ہو سکتے ہیں اور دونوں پیچھے بھی کر سکتے ہیں۔ شملہ جو ہے وہ غیر مسلم اور مسلمانوں کے درمیان پگڑی کا فرق ہے۔ اس طریقے سے سفید پگڑی کا تو بڑی مشہور حدیث ہے المستدرک للحاکم میں کہ عبداللہ بن عمر سے آ کے کوئی پوچھتا ہے کہ بتائیں یہ جو صدل کیا جاتا ہے، یعنی یہ جو شملہ لٹکایا جاتا ہے، یہ کیوں لٹکایا جاتا ہے؟
تو وہ بڑی لمبی حدیث ہے. وہ کہتے ہیں اس کے اینڈ پہ الفاظ آتے ہیں کہ میں صدل کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ ایک جنگی مہم پر روانہ کیا تو انہوں نے کالی پگڑی پہنی ہوئی تھی. تو آپ علیہ السلام نے وہ کالی پگڑی ان کے سر سے اتار کے اپنے مبارک ہاتھوں سے سفید پگڑی باندھی تاکہ امن کا نشان وائٹ. اور پھر چپے کے برابر ایک شملہ بھی چھوڑا جس طرح یہ میں نے چھوڑا ہوا ہے, اور فرمایا کہ اے ابن عوف اس طرح پگڑی باندھا کرو, یہ خوبصورت نظر آتی ہے. یعنی وائٹ کلر کی اور چپے کے برابر اس میں شملہ چھوڑا. تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ شملہ جو ہے یہ سنت ہے, صدل اسے کہتے ہیں کپڑا لٹکانے کو, اور چپے کے برابر بھی ہو سکتا ہے, لمبا بھی ہو سکتا ہے, بل اتنا لمبا نہ ہو کہ آپ کو تنگ کرے. یعنی اگر اب یہ میں اتنا اس کو بہت لمبا کروں اور پیچھے ہو تو پھر بیٹھنے میں پیٹھ کے نیچے آ جائے گا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ یعنی مسلمان اور غیر مسلمان جو ہے غیر مسلم کے درمیان ایک پگڑی کا فرق بھی ہے شملے والا. تو یہ سارے کلر ثابت ہو گئے, بلیک بھی ثابت ہو گیا, وائٹ بھی ثابت ہو گیا, ریڈ کرتا ہے تو ریڈ آپ پگڑی بھی باندھ سکتے ہیں. تو پگڑی باندھنا ایک الگ سے سنت ہے, اس کا کلر ہونا الگ سے سنت ہے. جو بلیک اور وائٹ پہن رہا ہے وہ دو سنتوں پہ عمل کرتا ہے, لیکن اگر کوئی گرین پہن رہا ہے تو پگڑی کی سنت تو ہے نا, اور گرین کلر پسندیدہ بھی ہے, تو آپ علیہ السلام کی کوئی اس میں مخالفت بھی نہیں پائی جاتی ہے. آپ اگر منع کر دیتے پھر الگ چیز تھی. تو اس میں ویسے کمزور روایتیں ملتی ہیں گرین پگڑی والی بھی, بلکہ ہمارے جو بادشاہی مسجد کے اندر نبی علیہ السلام کی طرف منسوب پگڑی ہے وہ گرین ہی رکھی ہوئی ہے. تو ہم اس پہ کوئی جھگڑا نہیں کرتے. ہمیں تو جھگڑا یہ تھا کہ کاپی رائٹس اس کے نہیں ہونے چاہیے, وہ ختم ہو گیا تو ہم نے بھی پہن لیا. کاپی رائٹس ختم ہو گئے, یعنی ایک گروہ کی نشانی نہ بن جائے. ٹھیک ہو. علی بھائی, بعض دیوبند اور اہل حدیث علماء گرین امامہ کا مذاق اڑاتے ہوئے صحیح مسلم کی ایک حدیث فٹ کر دیتے ہیں کہ دجال کے 70,000 ساتھی بھی گرین پگڑیاں پہنے ہوئے ہوں گے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ بے ایمانی کرتے ہیں نا جی, کہاں سے صحیح بات ہے؟ صحیح مسلم آپ خود اٹھا کے دجال والا چیپٹر پڑھ لیں, اس میں بالکل واضح الفاظ موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اصفہان کے 70,000 یہودی سبز چادریں اوڑے ہوئے دجال کا ساتھ دیں گے. اس میں تو یہودی کے الفاظ ہیں. تو میں تو کئی سالوں سے یہ کہہ رہا تھا, خدا کے لیے اللہ کا خوف کریں, یہ یہودیوں کا لفظ موجود ہے, آپ کیوں فٹ کرتے ہیں دعوت اسلامی کے اوپر؟ اور یہ جھوٹ تو ویسے ہی ثابت ہو گیا, دعوت اسلامی والوں نے تو سبز پگڑی اتار دی, اب انہوں نے فری کر دیا, تو آپ کا تو مسئلہ ختم ہو گیا. اب آپ کو تو 70 بھی بڑی مشکل سے ملیں گے. وہ تو آپ ایسے ایسے کلر پہن رہے ہیں کہ وہ جناب بندہ حیران ہے کہ نکالے کہاں سے ہیں وہ کلر. تو وہ بات جعلی نکل آئی نا. یہ اصل میں شرح السنہ میں ایک روایت ہے جو مشکات المصابیح میں بھی موجود ہے, لیکن وہ روایت جو ہے وہ موضوع روایت ہے, ضعیف جدا, انتہائی جھوٹی روایت ہے, متروک راوی سے. ابو ہارون اس میں راوی ہے متروک, جس سے حدیثیں ترک کر دی گئی. اس میں صرف اتنے الفاظ تھے کہ میرے امت کے 70,000 لوگ سبز چادریں اوڑے ہوئے دجال کا ساتھ دیں گے. انہوں نے وہ لوگ والی حدیث پکڑ کے اہل حدیث اور دیوبند نے پکڑ کے بریلویوں پہ لگا دی, حالانکہ مسلم شریف میں اس کی ایکسپلینیشن موجود تھی کہ وہ یہودی ہوں گے. اور یہ روایت شرح السنہ کی مشکات میں شیخ زبیر علی زئی صاحب نے, شیخ البانی نے, دونوں نے لکھا ہے کہ یہ جعلی جھوٹی روایت ہے, متروک راوی سے, اور اس میں مسلمان کے تو الفاظ بھی نہیں ہیں, وہ روایت ہی جعلی تھی. بلکہ شیخ زبیر صاحب نے فٹ نوٹ کے اوپر لکھا یہ حدیث مخالفت کرتی ہے مسلم شریف کی حدیث. شیخ زبیر صاحب نے بڑی جرت کی ہے کہ خام خواہ آپ فٹ نہ کریں. تو میرا یہ کلپ اس کے اوپر آلریڈی ریکارڈڈ ہے, کئی سال پہلے, وہ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے کہ یہ بالکل علمی خیانت ہے اس طریقے سے کسی کے اوپر حدیثیں فٹ کرنا. جس طرح ہمارے سنی شیعہ کے اوپر وہ کالے لباس کے اوپر وہ جھوٹی روایتیں بنا کے پیش کرتے ہیں, حالانکہ سنت لباس ہے, میں نے بتایا. اسی طریقے سے جو ہے نا وہ بریلویوں کے اوپر دیوبند اور اہل حدیث کرتے ہیں, لیکن ہم تو نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں وہابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. علی بھی, کیا گنبد خضرا کی نسبت کی وجہ سے سبز رنگ کا امامہ باندھنا افضل ہے, جبکہ بعض لوگ تو سبز گھاس پر بھی احترام نہیں چلتے؟ جی, وہ باپا جانی نہیں نہ چلتے سبز گھاس کے اوپر, وہ کہتے ہیں جی بے ادبی ہو جائے گی. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ سبز گھاس اللہ نے اگائی ہے نا, شیطان نے تو نہیں اگائی. اور اس طرح اگر آپ احترام کے رویے رکھیں گے تو کعبہ شریف کا غلاف کیا ہے؟ کالا. اور آپ کی جوتیوں کا تلوا, آپ جس سڑک کے اوپر گاڑی دوڑا رہے ہوتے ہیں وہ سر وہ سفید بھی بنا دیں تو گاڑیوں کے ٹائر, آپ کی جرابیں, تو سر آپ کیا کریں گے؟ زندگی تو نہیں گزار سکتے. یہ ان کے خود ساختہ رویے ہیں, ننگے پاؤں پھرنا مدینہ شریف کے اندر, اسے یعنی محبت کا نام دینا. یہ اگر محبت ہوتی تو مولا ابو بکر, مولا عمر, مولا عثمان, مولا علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین
وہ تو زیادہ حقدار تھے یہ ادب کرنے کے۔ بخاری میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے جوتیوں سمیت نماز پڑھی ہے، اگر قالین نہ ہو اور زمین ہو اس کے اوپر، اور صحابہ کرام نے بھی جوتیوں سمیت پڑھی، ابو داؤد میں موجود ہے۔ اور ایک دفعہ آپ نے جوتیاں اتار دی تو صحابہ نے بھی اتار دی، تو صحابہ کرام تو جوتیوں سمیت ہی مدینہ شریف میں پھرتے تھے، تو ان کو عشق نہیں تھا، یہ خود ساختہ رویے انہوں نے اڈاپٹ کر لیے ہیں۔ کنکر چپ جاتا ہے، کانٹے چپ جاتے ہیں، گرم زمین ہوتی ہے، محبت یہ کہ آپ فالو کریں۔ اس طریقے سے وہ گرین پگڑی کی نسبت گنبد خضرا سے تو رکھنا بیوقوفی ہے، اس لیے کہ گنبد خضرا نہ تو نبی علیہ السلام نے بنوایا، نہ صحابہ نے، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے۔ خود امام رضا بریلوی صاحب نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ گنبد خضرا نبی علیہ السلام کی وفات کے 650 سال بعد رکھا گیا 668 ہجری میں، آج چل رہی ہے 1440 ہجری، اور امام رضا بریلوی صاحب فوت ہوئے 1340 ہجری۔ یہ سفر کے مہینے کی 25 تاریخ آنے والی ہے نا، تو 100واں عرس منایا جائے گا امام رضا بریلوی صاحب کا۔ 1340 ہجری 1921 میں فوت ہوئے۔ انہوں نے بھی مانا ہے کہ 650 سال تک گنبد نہیں رکھا گیا، ٹیکنالوجی موجود تھی۔ آل امیہ کے دور میں، عبد الملک بن مروان کے دور میں، جب ہزاروں نہیں تو سینکڑوں صحابہ تو موجود تھے، ڈوم آف دا راک رکھا گیا، جہاں سے نبی علیہ السلام گئے تھے معراج کے اوپر، وہ یروشلم میں جو گولڈن ڈوم ہے، ڈوم آف دا راک، قبۃ الصخرہ جسے کہا جاتا ہے، اتنا بہترین گنبد ہے، تو وہ پکڑ کے نبی علیہ السلام کی قبر پہ نہیں رکھ سکتے تھے۔ ان کو پتا تھا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں پر عمارتیں بنانے سے، قبروں کو پکا کرنے سے، اور قبروں پر بیٹھنے سے۔ ڈائریکٹ بیٹھنا بھی حرام ہے اور مجاور کے طور پہ۔ اور آپ کو حیران کن بات بتاؤں، احمد رضا بریلوی صاحب کی قبر آج بھی کچی ہے اور ایک بالش تھی۔ انہوں نے وصیت کی تھی کہ میری قبر جو ہے وہ ایک بالش سے اوپر نہیں کرنی، کیونکہ نبی علیہ السلام اس سے اوپر قبر کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ خود نبی علیہ السلام کی قبر صحیح بخاری میں آتا ہے، 1390 نمبر اثر ہے۔ سفیان تمار کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام، ابو بکر، عمر کی قبریں دیکھی ہیں، وہ ایک بالش سے زیادہ اونچی نہیں، اونٹ کی کوہان جتنی، وہ ایک بالش تھی، یعنی 9 انچ بنتی ہے، آلموسٹ 1 فٹ سے بھی کم۔ احمد بریلوی صاحب کی قبر بھی آپ مزار کی تصویر دیکھ لیں، نیٹ کے اوپر پڑی ہوئی ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیں، چھوٹی ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں گنبد رکھا ہی نہیں گیا، لہٰذا اس کی نسبت لینا کیا ہوا، یہ تو بعد میں رکھا گیا، اس کو نبی علیہ السلام سے کوئی نسبت نہیں ہے۔ بعد میں آپ جو مرضی نسبتیں، آج سعودی حکومت اس کا کلر وائٹ کر دے تو وہ کر سکتی ہے، ریڈ کر دے تو کر سکتی ہے، بلکہ پہلے وائٹ کلر رہا ہے کافی عرصہ۔ یہ تو آلموسٹ آج سے 200-250 سال پہلے سلطنت عثمانیہ والوں نے اس کا گرین کلر کیا تھا، یہ خوبصورت ہے، پسندیدہ کلر ہے، ٹھیک ہے، میرے خیال میں بھی وہ گرین کلر جو ہے نا وہ سب سے پسندیدہ ہے۔ باقی تو ہم گنبد تو یہ لکڑی کا، یہ حجرہ عائشہ کے اوپر رکھا گیا ہے، یہ تو علیحدہ سے بنا کے رکھا گیا۔ آپ علیہ السلام کے نے نہ یہ بازار بنوایا، نہ بعد کے لوگوں نے، وہ تو آلریڈی حجرہ عائشہ کی چھت موجود تھی، اس کے اوپر لا کے لکڑی کا گنبد یہ رکھا گیا۔ اس کے ساتھ نسبت والا معاملہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کو میں نے بتایا کہ ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں حدیث ہے، مشکات میں بھی کتاب اللباس میں، کہ نبی علیہ السلام گرین کلر کی آپ نے تہمد اور اوپر چادر لی، آپ کا پسندیدہ کلر ہے۔ اور قرآن حکیم کی سورہ دہر کی آیت نمبر 31 میں نے تلاوت کی کہ جنتیوں کا لباس سبز ہے، تو اس کی وجہ سے ہونا چاہیے۔ گنبد خضرا سے اگر کوئی نسبت کرتا ہے، ہم فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن یہ بھی یاد رکھیں، گنبد خضرا کی نسبت یہ بعد کی بنائی گئی ہے نا، یہ نبی علیہ السلام کی تو بنائی ہوئی نہیں ہے۔ باقی گنبد خضرا پہ میرا کلپ آلموسٹ 7-8 لاکھ لوگوں نے دیکھا، سعودی مفتی کا گنبد خضرا پر فتویٰ، تو میں نے اس میں سارے حقائق کھول کے بڑے تلخ بھی سامنے رکھے ہیں، جو میں آج بیان نہیں کرنا چاہتا۔ پہلے بھی آپ امامہ کٹ والا کیوں باندھتے ہیں، گول کیوں نہیں باندھتے؟ کیونکہ اس سے تو سکھ حضرات کا جو امامہ وہ بھی تقریباً سیم اسی طرح کا ہی ہوتا ہے جس طرح سے آپ باندھتے ہیں۔ سیم اس طرح کا نہیں ہوتا سر، سکھوں کا امامہ ذرا آپ غور سے دیکھیں، پہلا فرق یہ ہوتا ہے کہ سکھوں کے امامے میں کان ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ سر میں نے سوال کیتا ہے، نام ہے وابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتاب، کان ڈھانپے ہوتے ہیں، ہمارے کان باہر ہوتے ہیں۔ نمبر 2، سکھ شملہ نہیں چھوڑتے، اور میں نے حدیث سے بتایا کہ نبی علیہ السلام نے شملہ چھوڑنے کا حکم فرمایا۔ یہ غیر مسلموں اور مسلمانوں کے درمیان پگڑی کا فرق۔ باقی رہ گیا کٹ والا مسئلہ، یہ ایک چھوٹی سی ریزیمنس اگر لیں گے تو میں کل کو کہوں گا کہ ہندو جو ہے گنگا پہ جا کے پانی کو متبرک سمجھتے ہیں، آپ زمزم کو سمجھتے ہیں، اتنی ریزیمنس تو موجود ہے نا، کیا اس کی بنیاد پہ آپ زمزم کے پینے کو ہندوؤں والا عمل قرار دے دیں گے؟ یہ کٹ والا اس لیے باندھا جاتا ہے کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ 7 اعضاء کے اوپر میں سجدہ کروں، 2 ہاتھ، 2 گھٹنے، 2 پاؤں کے پنجے، اور جو ہے وہ ماتھا،
اور آپ نے اشارہ ناک کی طرف کیا، یعنی یہ دونوں ہڈیاں زمین پہ جمنا ضروری ہیں سجدے میں. جو لوگ گول امامہ باندھتے ہیں نا، وہ جب سجدہ کرنے لگتے ہیں تو بعض اوقات یہ ماتھا ڈائریکٹ نہیں لگتا نیچے، زیادہ اس چیز کے چانس ہوتے ہیں، اس لیے یہ عملی تواتر سے چل رہا ہے. ایون احمد بریلوی صاحب کی آپ اوریجنل تصویریں پرانی رکھی ہوئی ہیں، اس میں بھی دیکھیں کٹ والا امام ہے. ادھر بھی آپ دیکھیں کئی علماء جو ہیں وہ یعنی بریلوی دیوبندی اہل حدیث سارے ہی کٹ والا بھی باندھتے ہیں. سندھی ٹوپی بھی تو کٹ والی ہوتی ہے نا، اس کو تو کسی نے کہا یہ سکھوں والی ہے، تو حالانکہ وہ سارے مولویوں نے وہ بھی پہنی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ اس کا کوئی ایسا معاملہ نہیں. کٹ جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے. البتہ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ ایک دفعہ زمین گرم تھی اور صحابہ کا رش تھا، تو صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم ایک دوسرے کی پشت پہ بھی سجدہ کر رہے تھے، اور جو ڈائریکٹ زمین پہ کرتے تھے وہ اپنے پگڑی کا پیچ آگے لے آیا کرتے تھے اور اس پیچ کے اوپر سجدہ کرتے تھے تاکہ تپش نہ لگے. وہ ایک معاملہ علیحدہ ہے، ویسے ڈائریکٹ یہ ماتھا لگنا چاہیے. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام پگڑی کا ایسا اہتمام کرتے تھے کہ آپ اپنا یعنی مسا بھی پگڑی کے اوپر فرمایا کرتے تھے، اور مسے کے دوران پگڑی نہیں اتارتے تھے، نہ موزے اتارتے تھے نہ پگڑی. ایک دفعہ یعنی وضو کر کے پہن لیں تو مقیم جو ہے وہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ 5 نمازوں تک، اور جو مسافر ہے وہ 15 نمازوں تک، یعنی 3 دن اور 3 رات تک مسا کر سکتا ہے پگڑی پہ. اس طریقے سے عورت نے اگر ایک دفعہ وضو کر کے حجاب پہن لیا ہے تو اس کو دوبارہ حجاب وضو کے لیے اتارنے کی ضرورت نہیں، اس کے اوپر ہی مسا کر لے کافی. یعنی نبی علیہ السلام اتنا پگڑی کا اہتمام اس حوالے سے کیا کرتے. تو یہ کوئی سکھوں کا طریقہ نہیں ہے، مسلمانوں کا ہی طریقہ ہے، اور اس کو فالو کریں، یعنی خام خواہ فتوے نہ لگائیں. اچھا علی بھائی، جو اگر کوئی گول پگڑی بھی باندھتا ہے، جس طرح شیعہ حضرات ہیں وہ تھوڑی سی پیچھے کر کے باندھ دیتے ہیں، تو وہ اس طرح کیا جا سکتا ہے سجدہ کرنے کے؟ جائز ہے، لیکن یعنی یہ بالوں کا سامنے نکلا ہونا یہ ایک بڑی یعنی معیوب سی چیز، اور اس میں تو یہودیوں کے ساتھ مماثلت والے چانس ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہودیوں کی پارلیمنٹ میں بھی جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں انہوں نے ادھر ٹوپیاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، دیکھیں آپ نے کولین ہوا، ٹھیک ہے نا. تو یہ ماتھے کے بال جو ہے نا یہ بھی یعنی شیعہ اور اہل حدیث کے درمیان کامن چیز ہے. اہل حدیث اور شیعہ میں بہت چیزیں کامن ہیں، ننگے سر نماز پڑھنا، اور اسی طریقے سے یہ والا معاملہ بھی ہے کہ وہ اہل حدیث بھی جب ٹوپی پہنتے ہیں تو بال آگے نکالے ہوتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ میں بریلوی نہیں ہوں، مجھے کوئی دیوبندی نہ سمجھ لے، ٹھیک ہو. تو یہ نشانیاں انہوں نے بنائی ہیں، جیسے مونچھیں صاف کرنا ایک خاص یعنی تبلیغ جماعت نے نشانی بنا لی، تو اس طرح ان لوگوں نے نشانیاں بنائی ہوئی ہیں. نشانیوں سے بچنا چاہیے. مجھے دیکھ کے کوئی پہچان سکتا ہے؟ آئے تھے ویسے ہی نہیں پہچان ہوں گے، اور باتیں سن کے تو سارے پریشان ہو جاتے ہیں، کون ہے کیڑے فرقے دا ہے پتہ ہی نہیں لگتا. جیڑا کلپ سنو نویں فرقے دا نظر آمدہ ہے. اس لیے کہ جہاں پہ سچائی ہم بیان کرتے ہیں ڈنکے کی چوٹ کیوں کرتے ہیں؟ کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب. یہ میں شعر اس لیے بار بار پڑھتا ہوں، بعض لوگوں کو برا لگتا ہے کہ جب بھی علمی بات ہوتی ہے نا تو مولویوں کے پاس بڑی گالیاں ہیں، علمی گالیاں موجود ہیں. ہم ان کو ساتھ ساتھ ویکسین کرتے رہتے ہیں، کہیں ان کے دماغ میں بات آئے تو پہلے ہی جناب تہاڈا کام سیدھا ہے. کیونکہ مولویوں نال رہا دائیاں کو ٹھڈ نہیں چھپے ہوندے، دائیوں سے پیٹ نہیں چھپے ہوئے ہوتے. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ مولوی کہاں کہاں سے گھس سکتا ہے لوگوں کو وسوسہ دلانے کے لیے. تو شیطان اگر آپ کو وسوسہ دلائے تو آپ کہہ دیا کریں نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب. ٹھیک ہے. چالی بھائی، بہت سے لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ ایک ویڈیو بنا ہی دیں آپ امامہ باندھنے کے بارے میں، تاکہ ہم بالکل صحیح طریقے سے امامہ باندھنے کا یار یہ مجھے بڑے لوگوں نے پہلے بھی ای میل کیے، میں نے ان کو پہلے بھی ریکویسٹ کی، خدا کے لیے آپ شخصیت پرستی اور بت پرستی سے باہر نکلیں، مجھے کو بت نہ بنائے. یعنی ضروری ہے کہ میرے ذریعے سے کسی نے چیزیں سیکھنی ہیں. ہزاروں ویڈیوز دعوت اسلامی والوں کی رکھی ہوئی ہیں، گرین پگڑی والوں کی، پگڑی باندھنے کے طریقے کے اوپر سینکڑوں نہیں سر ہزاروں ہیں. یعنی میں اپنی بنا کے کیوں چڑھاؤں؟ یا تو ہونا کہ میں کوئی ایسے طریقے سے باندھ رہا ہوں جو باقی نہیں باندھ رہے، وہ آلریڈی اس طریقے سے باندھ رہے ہیں، تو انہی کی ویڈیوز کو فالو کریں. اگر آپ مجھے یعنی میری ویڈیوز کو لے کے چلیں گے تو ایک بہت شخصیت پرستی والا معاملہ ہو جاتا ہے. اور میری الحمدللہ شروع سے عادت ہے جس کی جس فیلڈ میں ایکسپرٹیز ہے میں اس کو اسی کو ریکمینڈ کرتا ہوں. مثلا اگر آپ مجھ سے بات کریں اس حوالے سے کہ جو یعنی کرسچینٹی کے حوالے سے کہ سملیرٹیز بٹوین اسلام اینڈ کرسچینٹی، تو میں کبھی لیکچر نہیں دوں گا. میں احمد دیداس صاحب کی طرف ریکمینڈ کروں گا آپ کو، یا ڈاکٹر ذاکر نائک کی طرف ریکمینڈ کروں گا. اس طریقے سے ہندوازم اور اس کے اوپر ایکسپرٹیز کی بات ہوگی. اگر یعنی جدید مسائل کے اوپر بات ہوگی تو میں آپ کو یعنی یوسف القرداوی کی طرف ریفر کروں گا، جاوید احمد غامدی صاحب کی طرف ریفر کروں گا، جن کی جو ایکسپرٹیز ہے. اس طریقے سے پگڑی کے معاملے میں ضروری ہے کہ میں نے پگڑی کی کوئی ویڈیو بنا کے چڑھانی ہے کہ ایسے باندھی جاتی ہے، وہ آلریڈی موجود ہے.
تو وہ شخصیت پرستی والا بھی یعنی ایک عنصر آتا ہے. میں یعنی ٹوٹلی اس طرح کی چیزیں جس میں شخصیت پرستی انوالو ہونا میں اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ میرے یعنی جو ساتھ دوست ہیں ان کو پتہ ہے کہ میری عادت اس حوالے سے کیا ہے. یعنی بالکل وہ یہ تو اب ویڈیو کی وجہ سے ذرا ڈومیننٹ ہو گیا, ورنہ میں یعنی شروع میں بڑا انٹروورٹ بندہ تھا, اب مجبوراً ایکسٹروورٹ ہونا پڑ گیا, کیونکہ جو دعوت کا کام ہے وہ ایکسٹروورٹ بنے بغیر ہو نہیں سکتا. انبیاء جتنے ہیں وہ ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں, یعنی وہ پبلکلی لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں, تو لیکن تنہائی میں وہ انٹروورٹ ہوتے ہیں, اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں. تو ایکسٹروورٹ ہونا مجبوری ہو جاتا ہے اس حوالے سے. تو میں اتنا ایکسٹروورٹ نہیں بننا چاہتا کہ میں پگڑی کی ویڈیو بنا کے چڑھاؤں کہ جی اینج بندی دی ہے. آئے یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں, بہت لوگوں کے آپ کو طریقے ملیں, مجھے جو ہے وہ معذرت اس طرح. ٹھیک ہو علی بھائی, 12 ربیع الاول کے لیے لفظ عید بولنا کیا درست ہے؟ کیونکہ اسلام میں تو صرف 2 عیدیں ہیں, عید الفطر اور عید الاضحیٰ. یہ بات حقیقت ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کی روشنی میں مسلمانوں کی عیدیں 2 ہی ہیں. عید الفطر چھوٹی عید 1 شوال کو منائی جاتی ہے, اور دوسری عید الاضحیٰ بڑی عید, قربانی والی عید جو 10 ذوالحجہ کو منائی جاتی ہے. باقی اصطلاحاً جو عید کا لفظ ہے نا وہ تو اسی کے اوپر بولا جائے گا, عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے اوپر. ایک لغوی عید بھی ہے, لغت کے معنی عید کہتے ہیں بار بار لوٹ کر آنے والی چیز, اور خوشی کے لیے بھی عید کا ورڈ استعمال ہوتا ہے, یعنی خوشی کے دن کے طور پہ. تو لغت میں عید کا ورڈ جو ہے وہ ایون اصطلاح بھی کہہ سکتے ہیں, اصطلاح میں بھی ان 2 کے علاوہ بھی بولا گیا. جمعے کے دن کو بھی عید کا دن کہا گیا. تو سال میں 52 جمعے تو آتے ہیں نا, تو سر 2 کے ساتھ یہ 52 جمعے بھی تو شامل کریں عید کے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, ایک یہودی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور کہا آپ کی کتاب میں ایک آیت ایسی ہے, اگر ہم یہودیوں پہ نازل ہوتی تو ہم تو اس دن عید مناتے. تو سیدنا عمر نے پوچھا کون سی آیت؟ اس نے کہا یہ جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا, اپنی نعمت تم پر تمام کر دی, اور اسلام کو ایز اے ریلیجن تمہارے لیے پسند کیا. تو سیدنا عمر نے بڑا انٹلیکچوئل جواب دیا. آپ نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ آیت کس موقع پر اور کس جگہ پہ نازل ہوئی تھی. یہ یوم عرفہ کے دن نازل ہوئی تھی اور وہ جمعے کا ہی دن تھا. یعنی کیا مطلب کہ وہ عید کا ہی دن تھا. تو ہمیں جو کہہ رہا نا عید مناؤ, تو وہ جمعے کا دن تھا, عید کا ہی دن تھا. اچھا, بخاری مسلم میں یہ حدیث ہے, ترمذی میں بھی یہ حدیث موجود ہے, لیکن امام ترمذی اس سے آگے ایک اور حدیث لے آئے ہیں. ابن عباس سے کوئی یہودی آ کے یہی بات کرتا ہے, تو ابن عباس تو پھر کھل کے جواب دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے پہلے ہی 2 عیدیں دی ہوئی تھیں اس دن جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہے, ایک یوم عرفہ کا دن اور ایک جمعے کا دن. تو ابن عباس نے لفظ عید بول دیا کس کے اوپر؟ یوم عرفہ پہ بھی, 9 ذوالحجہ کو بھی, اور جمعے کو بھی. تو 52 اور 53 عیدیں تو یہ بن گئی ان 2 کے علاوہ, یعنی 55, 55 پنجتن پاک کی نسبت سے 55 عیدیں تو قرآن و سنت سے ثابت ہیں. تو اگر کوئی عید میلاد النبی پہ بھی عید کا لفظ بول دیتا ہے اجتہاداً, بار بار لوٹ کے آنے والی نبی علیہ السلام کی ایک محبت کی وجہ سے, تو اس کے اوپر کوئی شرعی فتویٰ تو نہیں لگ سکتا, لیکن اس کو لغت میں ہی رہنے دیں. یعنی وہ ایک جو یہ مشہور کر دیا نا جی یہ سب سے بڑی عید ہے اور یہ ہے وہ ہے, اس طرح کی چیزیں اب آپ دین میں انجیکٹ کرتے ہیں تو نبی علیہ السلام کی شریعت میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے سلف میں کسی نے اس طرح لفظ استعمال نہیں کیا. البتہ یہ اجتہاد والا معاملہ ہے, اگر کوئی لغت کے معنوں میں استعمال کرنا چاہتا ہے ضرور کریں. آپ اپنی شادی کے دن کو بھی عید کا دن ڈکلیئر کر سکتے ہیں. کسی کی 14 سال بعد کوئی اولاد ہوئی ہے تو وہ اس دن کو بھی عید کا دن ڈکلیئر کرتے, وہ علیحدہ معاملہ ہے. تو نبی علیہ السلام کے لیے بھی اگر کوئی عید میلاد النبی کا لفظ بول لیتا ہے تو اس کے اوپر کوئی چڑھنا نہیں چاہیے, ان بحثوں میں نہیں پڑھنا چاہیے, بلکہ آپ کو اس دن جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان میں سے جو جائز ایکٹیویٹیز ہیں ان کو انڈورس کریں, جو غلط چیزیں ہیں ان کو آپ ہائی لائٹ کریں. یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ نفرت کا اظہار کریں کہ عیدیں 2 ہی ہوتی ہیں. یہ تو اب پرانی بات ہوگی نا سر, اب ہم نے آپ کو 53 عیدیں ثابت کر دی ہیں تو آپ کی تو ڈاکٹرائن ہی ٹوٹ گئی نا سر. تو اس لیے علمی بات کیا کریں. کیوں؟ کیونکہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی. ٹھیک ہو علی بھائی, سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 114 میں عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں عید کا لفظ بولنا کیا درست ہے؟ یہ تو مشہور دلیل ہے جو پیش کرتے ہیں. سورۃ المائدہ آیت نمبر 114, عیسیٰ علیہ السلام
کہ حواریوں نے کہا کہ آپ دعا کریں کہ آسمان سے ہمارے لیے کھانا نازل ہو، تو اس میں الفاظ ہیں اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء۔ اچھا یہ اس میں مائدہ کا لفظ ہے، مائدہ کسے کہتے ہیں؟ کھانے کو، اور اسی کی وجہ سے سورت کا نام بھی سورۃ المائدہ ہے۔ تو انہوں نے دعا کی کہ اے رب ہمارے ہم پر آسمان سے مائدہ یعنی کھانا نازل فرما، مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، تاکہ یہ عید کا دن بن جائے ہمارے اگلوں کے لیے بھی اور پچھلوں کے لیے بھی، اور تیری طرف سے ایک معجزہ اور نشانی بھی ہو جائے۔ اب یہ کوئی ثابت نہیں کہ وہ کھانا نازل ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا یا روک دیا گیا تھا، وہ علیحدہ بات ہے، البتہ عید کا لفظ یہاں پہ بولا گیا کہ آسمان سے کھانا نازل ہوا، وہ عید کا دن یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو اس حوالے سے ڈکلیئر کیا۔ اور اس سے اجتہاداً تو آپ عید میلاد النبی کا لفظ بول سکتے ہیں، لیکن اس طرح کی کوئی آیت یا حدیث نبی علیہ السلام کی پیدائش مبارک کے حوالے سے موجود نہیں ہے، یعنی یہ ایک دلائل کے طور پہ لیا جا سکتا ہے، وہ تو ہم پہلے ہی قائل ہیں، آپ یعنی لغت کے معنوں میں بولیں کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہو۔ لیکن سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 کے تحت 12 ربیع الاول کیا ایام اللہ نہیں ہے؟ دیکھیں سورہ ابراہیم کی جو آیت نمبر 5 ہے یہ مشہور ہے، میں اکثر یعنی تلاوت بھی کرتا ہوں، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا آپ اللہ کے بڑے بڑے جو فیصلے کے دن ہیں نا، ان کے ذریعے تبلیغ کریں اپنی امت کو۔ وہ بڑے بڑے کیا ہیں؟ وہ قرآن میں آئے ہیں، وہ بڑے فیصلے کے دن ہیں، جس دن قوم عاد ہلاک ہوئی، جس دن قوم سمود ہلاک ہوئی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم کے لیے بھی وہ بڑا دن بن گیا جب فرعون ڈبویا گیا، یعنی جب اللہ کی قدرت کے بڑے بڑے فیصلے ہوئے ان کو کہتے ہیں ایام اللہ۔ بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ یہودی جو ہیں وہ روزہ رکھتے تھے 10 محرم کا، نبی علیہ السلام نے پوچھا کیوں؟ تو کہا اس دن فرعون ہی ڈبوئے گئے تھے، ایام اللہ میں سے۔ تو یقیناً یعنی 12 ربیع الاول بھی ایام اللہ میں سے، آپ کی پیدائش ایام اللہ میں سے ایک یوم ہے، بلکہ آپ کی ہجرت کا دن بھی ایام اللہ میں سے، وہ آپ کے ٹیک آف پوزیشن ثابت ہوئی۔ پچھلے 13 سال کے اندر مکی دور میں صرف 125 بندے مسلمان تھے، اور ہجرت مدینہ کے بعد ودن 13 ایئرز 3 براعظموں میں مسلمانوں کی حکومت پہنچ چکی تھی۔ ہم تو کہتے ہیں ہجرت کا جو دن تھا وہ بھی پیر کا دن تھا، دلائل النبوہ میں آتا ہے امام بہیقی کی کتاب میں، اور ربیع الاول کا ہی مہینہ تھا، وہ بھی ایام اللہ میں داخل ہے۔ نبی علیہ السلام کی یعنی جس دن پیدائش ہوئی ہے وہ بھی یعنی ایک ایام اللہ میں سے ہے، جس دن آپ علیہ السلام پہ پہلی وحی نازل ہوئی ہے وہ بھی ایام اللہ میں سے۔ وہ صحیح مسلم کی مشہور حدیث ہے 2750 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، پوچھا گیا آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی، تو میں اس کے شکرانے کے طور پر ہر پیر کو آپ یعنی جو ہے وہ جشن قرآن اور جشن میلاد منایا کرتے تھے، ہر پیر۔ صحیح مسلم 2750 انٹرنیشنل نمبر۔ لیکن سورہ یونس کی آیت نمبر 58 کے تحت اللہ کا فضل اور رحمت ملنے پر خوشیاں منانی چاہیے، جبکہ سورہ آل عمران کی آیت 164 اور سورہ الانبیاء کی آیت 107 کے تحت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اللہ کا احسان عظیم بھی ہے اور رحمت کاملہ بھی۔ آپ اس دن کی خوشی کیسے مناتے ہیں، اور اسی میں میلاد منانے کا طریقہ بھی بتا دیں۔ دیکھیں جی یہ ٹپیکل یعنی یہ وہ ہمارے بریلوی بھائیوں والی تیاری کر کے آئے ہوئے ہیں نا، یہ مشہور آیات پڑھ رہے ہیں۔ یہ سورہ یونس کی آیت ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اے نبی اسلام فرما دیجئے کہ اللہ کا فضل اور رحمت ملنے پر خوشیاں مناؤ، یہ اس سے بہتر ہے جو تم نے دنیا کا مال جوڑ رکھا ہے۔ یہ کون سی آیت آپ نے بتائی تھی؟ سورہ یونس آیت نمبر 58۔ سورہ یونس جو ہے نا میرے بھائی، اس کی یہ جو آیت نمبر 58 ہے نا، ذرا اس سے پچھلی والی آیت بھی پڑھیں نا کہ یہ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ کہا کسے کہا گیا ہے؟ وہ تو آپ پڑھنے نہیں دیتے ہیں، وہ قرآن کو کہا گیا۔ یہ آیت نمبر ہے 57، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اے لوگو بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک واضح و نصیحت والی کتاب آ گئی، اور ایسی کتاب ہے تمہارے سینوں میں چھپے ہوئی جو بیماریاں ہیں یعنی شرک کی اور جو غیر اخلاقی چیزیں ہیں، ان بیماریوں کا علاج ہے اس کتاب میں۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے اہل ایمان کے لیے۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اے نبی اسلام ان سے فرمائیے کہ یہ جو اللہ کا فضل ہے یعنی قرآن اور رحمت ہے، اس پہ خوشیاں مناؤ۔ یہ تو جشن قرآن کے بارے میں ہے، تو وہ تو کوئی نہیں منا رہا،
وہ تو کہتے ہیں قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا وہابی ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے. لیکن دلیل تو اسی سے لیتے ہیں نا. دلیل اس سے لیتے ہیں نا، تو جو اصل چیز ہے پہلے وہ تو لیں نا. تو اس کو بھی استعاذن لے لیں، ہمیں کوئی حرج نہیں. وہ ٹھیک ہے، آپ نے جو سورہ ال عمران کی آیت نمبر 164 ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ کا احسان ہے کہ مومنین میں جو ہے وہ ایک رسول کو مبعوث کیا انہی میں سے جو ان پہ اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں. اللہ کا احسان ہے. اور جو سورہ انبیاء کی 107 وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے تمام جہان والوں کی، تو آپ رحمت بھی ہیں، اللہ کا احسان بھی ہے. یہ اجتہاداً ضرور لیں، لیکن اصل چیز جو قرآن میں ڈائریکٹلی آئی تھی وہ قرآن کے بارے میں تھی. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اور ہمارے نبی علیہ السلام نے دونوں چیزوں کو ایک جگہ جمع کر دیا. صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2750. آپ پیر کا روزہ رکھتے تھے، پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں ہر منڈے کا روزہ؟ فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی. میں اس کی خوشی میں جشن میلاد بھی مناتا ہوں اور جشن قرآن بھی مناتا ہوں. تو یہ دونوں جشن منائے نا. قرآن تو پڑھنے نہیں دیتے، کہتے ہیں قرآن ترجمے سے نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. دشمنی کی ہوئی ہے نا. میرا مسئلہ نمبر 1 ہے ہی یہی ہے، امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے یہ قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا اس سے میں آپ کو بھی تبلیغ کر دوں، اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ اسی سے تبلیغ کرے، مولویوں کی لکھی ہوئی کتابوں سے نہیں، اللہ کی نازل کردہ کتاب سے. تو منائیں جی، بالکل پیر کا روزہ رکھیں، 52 دفعہ آپ میلاد منائیں جی سال میں، اور 52 دفعہ جشن قرآن منائیں، اور قرآن پہ عمل بھی کریں اور نبی علیہ السلام کی سیرت پہ عمل بھی کریں. دونوں چیزیں پہلے. ٹھیک ہو گئی.